السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے. آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اس وقت جو خاتون میرے پاس بیٹھی ہے یہ دکھ اور غم کی ایک تصویر ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تکلیف اور غم کسے کہتے ہیں تو میں ان کو منیرہ کا نام لوں گا. منیرہ کی ہم نے ویڈیو آج سے 5-6 ماہ قبل بھی بنائی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کی فیملی آج تک نہیں ملی، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے کوشش کی تھی، لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی تھی، لیکن انہوں نے کچھ ایڈریس شاید ٹھیک سے نہیں بتایا تھا اور نام غلط بتا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ملی تھی. تو آج ایک مرتبہ پھر ہم منیرہ بہن کے پاس آئے ہیں. ہم ان سے ان کی مکمل داستان پوچھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اس میں ساتھ دیں گے. یہ کیس بھی ہمارا ہندوستان سے ہے. ان کی داستان آپ سنیں گے تو ضرور آپ شاید اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکیں گے کہ کس طرح سے ایک انسان ایک پیاری اپنے پیاروں سے گم ہو گئی. تو منیرہ بہن، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے بلایا ہمیں. یہ آپ اپنی داستان مکمل بتائیں سب سے پہلے کہ آپ پاکستان کیسے لائی گئی تھی انڈیا سے، اور وہاں آپ کا نام کیا تھا. اچھا، آپ پہلے اپنی اسٹوری بتائیں کہ کس طرح آپ کو پاکستان لایا گیا تھا. جی، ہم لوگ فیملی آئے تھے دلی گھومنے کے لیے. امی اور ایک پڑوسن تھی نا، پھر وہاں سے کچھ امی آگے نکل گئی شاپنگ وغیرہ کرنے، ایسے ہی کچھ نا. تو میں اور جو میری پڑوسن تھی وہ پیچھے رہ گئے. تو وہاں پہ ایک آدمی اور ایک عورت تھی، انہوں نے بولا چلو ہمارے ساتھ نا ادھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں نا. بس یہ بول کے مجھے لے کے آ گئے، پاکستان لے کے آ گئے. جب پاکستان آئے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پاکستان ہے نا. بہت سارے بارڈر وغیرہ بھی پار کروائے تھے نا. تو وہاں پیدل آئے تھے؟ جی پیدل آئے تھے، رات کے اندھیرے میں آئے تھے. اور کیا نام ہے، پولیس رینجرس پولیس بھی ہم لوگ نے روکا تھا. ایک رات جیل میں بھی ہم لوگ کو رکھا تھا انہوں نے جیل میں رکھا تھا. پھر کچھ ہم لوگ کے پاس وغیرہ کچھ ایسے چیز کچھ بھی نہیں ملے، تو انہوں نے ہم لوگ کو صبح چھوڑ دیے نا. تو پھر انہوں نے پولیس والے نے پھر راستہ بھی بتایا تھا. پھر رات کے اندھیرے میں ہم لوگ بارڈر پار کر کے آئے تھے پاکستان. پھر پاکستان آئے تو ادھر ہم لوگ کو لے کے آئے، کیماری میں ہی لے کے آئے تھے. دلال تھے، پتہ نہیں کون تھے. انہوں نے بولا آپ لوگ پاکستان میں آئے ہو. تو میں نے بولا ہم تو انڈیا سے آئے ہیں. میرے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں انڈیا سے آئی ہوں. بس میں بولا ہم لوگ کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ. پھر ہم لوگ رونا دھونا شروع کر دیے. تو انہوں نے ایک رات ہم اپنے پاس رکھا، نہلایا دھلایا، کھانا وغیرہ کھلایا انہوں نے. پھر صبح بولتے ایک جگہ ہے. پھر وہ عورتیں ایک آدمی عورت چلی گئی، میں اور میری پڑوسن رہ گئی. ہم لوگ رو رہے تھے. تو میں ابھی کیا کریں. تو وہاں کے جو آدمی تھے انہوں نے بولا آپ لوگ کو محفوظ جگہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ایدی سینٹر ہے سراب گوٹ. تو ایدی سینٹر سراب گوٹ میں ہم لوگ کو چھوڑ دیا. پھر وہاں پہ جو انچارج ہو رہے تھے ہم لوگوں نے ہمارے رپورٹ وغیرہ لکھے، تصویر وغیرہ فائل وغیرہ بنائے. اور پھر بولے کہ میں نے سے پوچھا تم لوگ بہن ہو دونوں؟ میں نے بولا نہیں ہم بہن نہیں ہے، یہ میری پڑوسن ہے، ہم لوگ ساتھ آئے ہیں. تو پھر وہ عورت میرے ساتھ رات گزاری. اور پھر صبح وہ شور شرابہ کرنے لگے مجھے چھٹی دے دو، مجھے جانا ہے. تو انہوں نے بولا تم دونوں بہنیں ہو؟ میں نے بولا نہیں ہم دونوں بہنیں نہیں ہیں. پھر انہوں نے ان کو چھٹی دے دی. اور مجھے پھر عورت وہ پڑوسن جو انڈیا سے آئی تھی، ہاں وہ بھی وہ شور شرابہ کر کے چلی گئی؟ ہاں بولتی نہیں معلوم کہاں گئی؟ نہیں یہ نہیں معلوم کہاں گئی. وہ بولتی میرے کو چھٹی دے دو میں جا رہی ہوں. تو انہوں نے بولا اس کو بھی میرے ساتھ چھوڑ دو. تو انہوں نے بولا نہیں اگر آپ دونوں بہنیں ہوتی تو ہم دونوں کو ساتھ چھوڑ دیتے، مگر آپ دونوں بہنیں نہیں ہیں تو میں آپ کو جانے دوں گا. اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، اس کو میں نہیں جانے دوں گا. اچھا یہ بتائیں اس ٹائم آپ کی عمر کیا تھی؟ یہ 8-9 سال ہوئی گی میری عمر اتنی. اچھا، آپ 8-9 سال کی تھی جب آپ کو اسمگل کیا گیا تھا یہاں پر؟ جی. تو پھر آپ نے ایدی سینٹر میں ساری زندگی گزاری؟ جی ایدی سینٹر میں گزاری. سراب گوٹ میں میرے کو رکھا تھا. پھر میں بہت روتی تھی گھر کے لیے کہ مجھے اپنا گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو نا. تو انہوں نے پھر مجھ سے تنگ آ کے میرے کو نا بفر زون میں چھوڑ دیا. اچھا، بفر زون میں چھوڑ دیا. بفر زون میں رہی، وہاں پہ مریض وغیرہ بھی تھے. بفر زون میں کیا تھا؟ سینٹر تھا کوئی؟ وہ بھی سینٹر مگر نا ضعیف عورتوں کی سینٹر ہے. وہاں پہ ضعیف رہتی ہے، پاگلیں رہتی. ہاں جی، پاگل جیسی رہتی ہیں جن کو دورے وغیرہ پڑتے، جی وہ سب رہتی ہے وہاں پہ. پھر وہاں پہ تھوڑے دن میں رہی، پرانی ہو گئی نا جیسے جیسے. پھر بلکسمی آئی تھی وہاں پہ بفر زون میں نا. پھر سارے وہ وزٹ وغیرہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی. تو ان میں نا میں ان کو
अच्छी लगी ना, जैसे कि ये इतनी अच्छी बच्ची ये यहाँ पे क्या कर रही। फिर मेरे को शराब बोर्ड दोबारा लेके आ गए। अपने घर के याद इंटरव्यू मेरे से पूछताछ करते थे घर के ना, एड्रेस वगैरह, मगर फिर कोई पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ, किसी बात को कोई खबर ही नहीं होता था। फिर काफ़ी टाइम गुजर गए तो फिर मैंने बोला मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अभी तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तुम अपने घर जाके क्या करोगी, तुम्हारा घर भी इतना दूर है। हम लोग जो लड़कियाँ जिनके वालिदैन नहीं मिलती है तो हम उनकी शादी कर देते। फिर मैंने बोला मेरी भी शादी कर दो ताकि मैं अपना घर बसा लूँ। फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी। 2002 में शादी हुई मेरी। अच्छा, 2002 में आपकी शादी हुई जी। थी। ठीक हो गया। चले, ये बातें तो यहाँ की हो गई। अब ये बताएं कि इंडिया में आपके वालिदैन ने आपका क्या नाम रखा था? ऐसे मेरा नाम मोनी रोजीना है, मगर रोजीना कोई नहीं बोलते थे, सब मोनी बोलते थे, सब प्यार मोनी बोलते सब मोनी बोलते थे। अच्छा, ठीक है। आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम पीर मोहम्मद है। वालिदा का नाम? शहजादी है। आप कितने भाई थे? हम 4 बहन और 1 भाई। एक एक के नाम बताएं तरतीब से। मेरी बड़ी बहन का नाम साजो है, साजदा नाम है, उसको प्यार से साजो बोलते थे। और दूसरी वाली का नाम सोनी है, फिर जोनी है। चौथे नंबर पे मेरा भाई है खुर्शीद मोहम्मद और मेरा नाम मोनी है। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद वो थे, मौलवी थे, मस्जिद पे अजान देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके मामू वगैरह याद है आपको नाम? मेरे मामू 3 हैं, पता है, ननका, दुलदुल, और एक मेरे मामू का रंग बहुत ज़्यादा काला था ना, तो उनको सब प्यार से कलवा कलवा बोलते थे। ठीक है, ठीक है, सही है। और मामू क्या करते थे, उनका पेशा? मेरे मामू दोनों मामू फ्रूट का काम कर, और एक छोटा वाला मामू था वो गैरेज का काम करते, बाइक वगैरह बनाते अच्छा, थे। अभी सबसे अहम बात की तरफ आते हैं कि आपके शहर का नाम क्या था? मेरे शहर का नाम आसनसोल। आसनसोल। जी। पहले इंटरव्यू में नाम गलत बताया था ना आपने? आसनपुर बताया। आसनपुर बताया था, असल इनके शहर का नाम आसनसोल था। अच्छा, आसनसोल में कौन से इलाके में? इलाका मुझे नहीं, ये ज़िला बर्तान की तरफ। ज़िला बर्तान। जी, तो ज़िला। बचपन में आपने बर्तान का लफ्ज़ सुना था ज़िंदगी में कभी? ये यहाँ से आप अंदाजे लगा? नहीं, यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाई यूट्यूब वगैरह में। नहीं, ये इसको छोड़ दे, क्योंकि इस अंदाज़ों के पीछे जाएंगे ना तो फिर हमें 7-8 महीने बाद आना पड़ेगा। आप ऐसे करें कि अपने घर के करीब कोई मशहूर, कोई जगह, कोई शख्स, कोई पुराना बंदा, कोई सियासतदान या कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई ऐसी जगह थी, कोई इमाम बारगाह, कोई बताएं ताकि लोग। वो मैंने बताया था ना, मेरे घर के बाहर, जैसे रोड से बाहर निकलते ही इमाम बारगाह है और पुलिस चौकी का क्वार्टर है। अच्छा जी। और क्या कब्रिस्तान भी आपको यानी मैंने उस टाइम, आज से तकरीबन 2002 में तो आपकी शादी हुई थी और 8 साल की उम्र में आप आई थी, शायद 35 साल हो रहे होंगे जी। या 40 साल हुए होंगे? नहीं, 35 साल हुए। 35 साल हुए होंगे। तो उस ज़मानों में इनके घर के करीब पुलिस चौकी थी और क्या था वो? इमाम बारगाह। इमाम बारगाह। तो इस इमाम बारगाह को भी नाम था कोई? नहीं, बस आलम लगा हुआ था। वो तो यहाँ पर भी होते हैं इमाम बारगाह। और उसके अलावा कोई मशहूर जगह थी, कोई पार्क, कोई स्कूल? जहाँ मेरे मामू के, जिस शहर में मैं रहती थी ना, उसी शहर में मामू लोग के भी घर है, मगर हमारे घर से दूर 1-8 घंटे का रास्ता है। और क्या नाम है, बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था वहाँ पे। सिनेमा हॉल दूर था बहुत आप लोगों से? नहीं, मामू के घर के, हमारे घर से दूर था मगर मामू के घर से नजदीक था। इसी आसनसोल में? जी, आसनसोल। सिनेमा का नाम याद है? नहीं, सिनेमा का नाम नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। और मेरी अम्मी की चाची है ना, चाची की जो बहू है, उसका एक बेटा है, उसका नाम सुल्तान है, और उसकी अम्मी का नाम बानो है। अच्छा, वो कहाँ रहते थे? वो भी वहीं रहते हैं, आसनसोल में। हाँ। आपके घर के करीब या दूर? मेरे घर से थोड़ा 1-8 घंटे का रास्ता है। तो वो 1-8 घंटे का रास्ता भी, मतलब उस ज़माने में शायद ज़्यादा। तो उनके घर के आसपास कोई मशहूर जगह थी? यही सिनेमा हॉल है। अच्छा जी। ये बात तो यकीनी है कि आसनसोल आपका शहर था? जी, आसनसोल। तो इस शहर का नाम बचपन में सुना था? हाँ, बचपन में सुना था। आसनसोल सुना था आपने? कलकत्ता के स्कूल बाद। वहाँ कभी पढ़ने गई थी आप स्कूल? नहीं, कभी स्कूल नहीं गई। अम्मी मदरसा में भेजती थी मगर मैं तो नहीं मदरसा मतलब कभी पढ़ने गई थी? 1-2 दिन भी गई थी? नहीं, जैसे आसपास के घर वगैरह में। मैं इसलिए बताना चाह रही ताकि ना मेरी अम्मी लोग को ये बातें सुन के याद आए कि ये मेरी बच्ची है।
بہترین بات کی انہوں نے. جب آپ میں بچپن میں گر گئی تھی مرغی کی پوٹی پہ پھسل کے نا, تو میری امی نے میرے کو مارا, بولتی تو بہت تنگ کرتی ہے نا, تو اڑوس پڑوس نے بولا اس کو مارو نے نا, تو یہ اس کی بچی گر گئی, اس کی ٹانگ میں لگا ہے. تو میری امی پھر جرے کے پاس لے کے گئی تھی, جرے والے نے بولا اس کا ٹانگ ٹوٹ گیا ہے نا, آپ ایسا کریں, آپ رات گزارنے کے لیے درد کی گولی لے لیں, اس کو گولی کھلا دیں اور صبح سول ہسپتال میں اس کو جا کے ایکس رے وغیرہ کروائیں. تو پھر میری امی رات بھر تکلیف میں گزاری اور پھر صبح سول ہسپتال میں لے کے گئی, تو وہاں پہ نا میرے ایکس رے کرایا. آسنسول کے سول ہسپتال میں؟ جی انڈیا کے سول ہسپتال میں. تو میری امی سول ہسپتال لے گئی, وہاں پہ میرے ایکس رے کرایا تو ٹانگ ٹوٹا ہوا تھا میرا, ایکس رے میں آیا تھا. تو پھر پلستر وغیرہ میرے ٹانگ میں کروایا, 3 مہینے کے لیے پلستر چڑھا ہوا تھا میرا. ٹھیک ہے. یہ ایک نشانی ہے تاکہ آپ کی امی کو یا بھائیوں کو جو اس ٹائم سمجھدار تھے ان کو یاد آئے. اچھا, تو آپ نے ایدی سینٹر میں اتنے سال گزارے, وہاں کس طرح ماں باپ کی یاد آتی تھی؟ جب یاد آتی تھی تو کس طرح آپ خود کو مصروف رکھ کر بلانے کی کوشش کرتی تھی؟ کیا دن گزرتے تھے؟ بس یاد آتی تھی امی ابو کو, زیادہ تر خوشی میں یاد آتی تھی, عید تہوار شب برات وغیرہ میں امی کی یاد آتی تھی, ابو بھائی بہنوں کی یاد آتی تھی, رو کے گزار لیتے تھے. چپ ہو جاتی تھی, تھوڑی دیر روتی تھی پھر چپ ہو جاتی تھی, اللہ پاک صبر دے دیتے تھے. امی کی تو بہت ہی یاد آتی ہے مجھے, میں بولتی مجھے میری امی ابو مل جائے, بھائی بہن مل جائے, مجھے بہت ہی یاد آتی ہے. رات کو میں سو نہیں پاتی ہوں, میں بولتی مجھے میری امی مل جائے. آپ منیرہ بہن جو ہے نا روز ہمیں میسیجز کرتی ہیں, اور مجھ سے ذرا کافی دور ان کی رہائش ہے کراچی میں, تو آج ہمیں ٹائم ملا, ہم ان کے پاس آئے. روز یہ میسیج کرتی ہے اور کمنٹس بھی کرتی ہے کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملائیں. بہت زیادہ اذیت میں ہیں. میں نے کہا نا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اذیت کی کوئی تصویر اگر دنیا میں ہو تو کیسی ہوگی, تو میں ان کو منیرہ کی تصویر دکھاؤں گا. یہ بہن بہت زیادہ تکلیف میں ہے, ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ایدی سینٹر میں یہ پلی بڑی, وہاں ان کی پرورش کی گئی, اور ان کے دستاویزات میں بھی ایدی صاحب کا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ولدیت میں ان کا نام لکھا ہے. جی, کیونکہ لاوارث جو بچے تھے وہ ان کے والد تھے, وہ سنبھالتے تھے, وہ شادیاں کرواتے تھے, تو ان کو بھی انہوں نے پالا بڑا کیا اور ان کی شادی کروائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بہن کو ملانے میں ہمارا ساتھ دیں. اس ویڈیو کو آپ جتنا چاہیں, آسنسول کی جو حدود ہیں انڈیا میں چاہتا ہوں, اپنے انڈین دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آسنسول کا کوئی ایسا بندہ نہ رہے جو اس خاتون کی اس باتوں کو نہ سنے. آپ انسانیت کے ناطے, انسانیت کی خاطر اس بہن کی آواز, ان کی فریاد, ان کا درد, ان کا دکھ پورے آسنسول میں پھیلائیں, تاکہ آسنسول کے چپے چپے میں ان کی یہ تصویر, ان کی یہ باتیں, ان کا یہ رونا, ان کے آنسو وہاں نظر آئے لوگوں کو, لوگ سنیں, اور ان کے گھر والوں تک جا کر یہ پیغام پہنچائے اور اس بہن کو ہم ان کے پیاروں سے ملوائے. امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ مدد کی, ہمارے ویڈیوز کو آپ نے شیئر کیا, ہمارے کیسز کو کامیاب بنانے میں آپ لوگوں نے تعاون کیا, انشاءاللہ اس بار بھی آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے. اور مونی, جن کو گھر میں پیار سے مونی بولتے تھے, مونی روزینہ ان کا نام تھا, اور مونی ایک مرتبہ پھر 35 سالوں بعد اپنے پیاروں سے بات کرے, اور دنیا میں یہ اپنے آپ کو لاوارث یا اکیلی تنہا محسوس نہ کرے. کم از کم اگر فون پہ بھی رابطہ رہے گا تو ان کو ایک تسلی رہے گی. دنیا سے جائے گی بھی تو جدائی کی تکلیف اور ملاقات کے ارمان لے کر یہ ساتھ نہ لے جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.